کیوں؟ کیونکہ ماں وہ ہے جو جنتی عورتوں کی سردار یعنی سیدۃ نساء العالمین ہے۔ یہ حسن مجتبیٰ وہ ہے کہ جن کا بھائی حضرت امام حسین شہداء کا سردار ہے۔ یہ حضرت امام حسن مجتبیٰ وہ ہے کہ جن کے بابا علی مولائے کائنات اس کائنات کے اولین اور آخرین میں جو اولیاء ہوئے ان کے سردار ہے۔ یہ حضرت امام حسن مجتبیٰ وہ ہے کہ جن کے دادا کا نام خواجہ بطحہ ابو طالب ہے۔ یہ حضرت امام حسن مجتبیٰ وہ ہے کہ جن کی نانی کا نام سیدہ خدیجہ الکبریٰ ہے۔ ارے یہ امام حسن مجتبیٰ وہ ہے کہ جن کے نانا کا نام محمد الرسول اللہ ہے۔ تو ایسا نسب، ایسی رشتہ داری نہ دنیا میں کسی کی ہو سکتی ہے، نہ ہوئی ہے، نہ ہوگی۔ تو اگر ان کے تذکرے بیان نہ ہو، ان کی آمد کا جشن نہ منایا جائے تو پھر کس کی آمد کے جشن منایا جائے گا؟ تو یہ حضرت امام حسن مجتبیٰ جن کے رشتہ دار بے مثل ہیں، جو ایسے ماحول میں پیدا ہوئے کہ نانا سید الانبیاء ہیں، نانا سید الانبیاء ہیں، بابا سید الاولیاء ہیں، ماں سیدۃ نساء العالمین ہیں، نانی خیر نساء العالمین ہیں، دادا وہ ہے جن کے گھر سے اسلام کی دعوت شروع ہوئی ہے، اور بھائی وہ ہے کہ جس نے اس اسلام کو بچانے کے لیے اپنی گردن قربان کی ہے۔ ساری کائنات حضور کی آمد کا جشن مناتی ہے۔ مدینہ شریف کے لوگوں نے رسول اللہ کی آمد کا جشن منایا تھا۔ روزانہ مدینہ شریف کے لوگ مدینے کی بستی سے باہر آ کر کے رسول اللہ کا استقبال کرنے کے لیے انتظار کرتے تھے کہ حضور آنے والے ہیں، رسول اللہ تشریف لانے والے ہیں، اس کائنات کی جان آنے والے ہیں۔ اس لیے صبح سے شام تک مدینے کے لوگ جب رسول اللہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ شریف کی طرف آ رہے تھے تو روزانہ مدینے کے لوگ استقبال کرنے کے لیے مدینے کے باہر نکلتے تھے، مدینے کی سرحد پر آتے تھے، پیڑوں پہ چڑھ جاتے تھے اور ٹکٹکی لگا کر کے دیکھتے تھے کہ رسول اللہ آنے والے ہیں۔ اس راستے سے جو بھی آتا تھا اس سے پوچھتے تھے، تڑپ کر کے پوچھتے تھے کیا تم نے محمد الرسول اللہ کو دیکھا ہے؟ تو بے چینی سے، شدت سے ادھر رسول اللہ کا مدینے والے انتظار کر رہے تھے، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس راستے سے تشریف لائے ہیں تو مدینے والوں نے زبردست استقبال کیا، شاندار استقبال کیا۔ آقا علیہ السلام کی آمد کی برکت سے وہ جگہ جو یثرب کہلاتی تھی، وہ جگہ جو بیماریوں کی جگہ کہلاتی تھی، رسول اللہ کی آمد کی برکت سے وہ یثرب یعنی بیماریوں کی جگہ دنیا کا سب سے بڑا شفا خانہ بن گیا ہے۔ آقا علیہ السلام کی آمد کی برکت اب یہ ہو گئی ہے کہ اگر مدینے کی دھول اڑتی ہے اور اگر کسی نے کپڑا ناک پر رکھ لیا تو رسول اللہ فرماتے ہیں کہ لوگوں یہ میرے شہر کی مٹی ہے، اس مٹی سے بچنے کے لیے ناک پر کپڑا مت رکھنا، بلکہ یہ خاک خا کے شفا ہے، یہ مٹی لوگوں کو شفا دینے والی ہے۔ تو وہ جگہ رسول اللہ کی آمد کی برکت سے بیماریوں کی جگہ سے شفا خانہ بن گئی۔ تو رسول اللہ کی آمد کا جشن منایا مدینے کے لوگوں نے، اور اسی مدینے میں جس کی آمد کا جشن خود رحمت عالم نے بنایا ہے وہ ذات کوئی اور نہیں، وہ حضرت امام حسن مجتبیٰ کی ذات ہے کہ رسول اللہ خود حضرت امام حسن مجتبیٰ کی آمد کا جشن مناتے ہیں۔ یعنی مدینہ شریف میں، مدینہ شریف کی خوشبودار فضا میں، اس مدینے کی گلیوں کو رسول اللہ کی آمد کے بعد جو سب سے بڑی خوشی نصیب ہوئی ہے وہ حضرت امام حسن مجتبیٰ کی پیدائش ہے۔ سب سے بڑی خوشی جو ملی مدینے کی گلیوں کو حضور کی آمد کے بعد میں وہ حضرت امام حسن مجتبیٰ کی پیدائش ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ یہ دونوں میرے بیٹے ہیں، حضور نے ارشاد فرمایا کہ یہ دونوں میرے شہزادے ہیں اور انہی سے میری نسل چلے گی۔ آقا علیہ السلام نے مختلف مقامات پر ارشاد فرمایا، اور حضرت امام حسن مجتبیٰ کی پیدائش ہوئی تو رسول اللہ جشن مناتے ہیں، اور آپ کو شبیہ مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ شبیہ مصطفیٰ آپ کو کہا جاتا ہے یعنی دیکھنے میں حضرت امام حسن مجتبیٰ کا چہرہ بالکل رسول اللہ کے چہرے جیسا، بالکل رسول اللہ کے چہرے جیسا۔ اور حضرت سیدہ کائنات مخدومہ کونین فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا رسول اللہ کی بارگاہ میں، اپنے بابا کی بارگاہ میں دونوں شہزادوں کو لے کر کے حاضر ہوئیں اور کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ ان دونوں شہزادوں کو کچھ عطا فرما دیں۔ تو رسول پاک نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ میں اپنے حسن کو حلم عطا کرتا ہوں، یعنی بردباری عطا کرتا ہوں۔ اسی لیے حضرت امام حسن مجتبیٰ کو حلیم آل محمد کہا جاتا ہے۔
یعنی محمد کی آل میں سب سے زیادہ بردباری رکھنے والی شخصیت امام حسن مجتبی، کریم آل محمد کہا جاتا ہے حضرت امام حسن مجتبی کو، کیونکہ آل محمد میں سب سے زیادہ کرم اور سخاوت کرنے والے حضرت امام حسن مجتبی ہیں۔ تو حضرت امام حسن مجتبی کو حلیم آل محمد کہا جاتا ہے۔ جب آئیں جناب سیدہ اور عرض کیا کہ بابا کچھ عطا فرما دیں، تو رسول پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ میں حسن کو اپنا حلم اور بردباری عطا کرتا ہوں، اور حسین کو اپنی جرت اور استقامت عطا کرتا ہوں۔ اب ایک بات بڑی سوچنے والی ہے کہ بردباری کا جو تعلق ہے، حلم کا اور برداشت کا جو تعلق ہے، وہ سینے سے کہاں ہوتی ہے؟ بردباری اور برداشت سینے میں۔ اگر انسان کا دل اس کے قابو میں ہے، کنٹرول میں ہے، تو اس کے اندر بردباری ہے۔ اگر کسی شخص کو سامنے سے گالی دی جائے، اس سے کسی سے کچھ چھین لیا جائے، اس کو کچھ کہہ دیا جائے، اگر اس کو گالی دینے کے باوجود بھی وہ بندہ مسکرا رہا ہے، تو یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی اس کا دل تو قبرستان ہے، اس کا سینہ قبرستان ہے، لوگوں کی گالیوں کو یہ دفن کر لیتا ہے، لوگوں کو جواب نہیں دیتا، لوگوں کے ساتھ ویسی بدتمیزی نہیں کرتا، تو کہا جاتا ہے یہ بڑا بردبار ہے، یہ بڑا حلیم ہے، اللہ نے اس کو بڑی برداشت عطا کی ہے۔ تو برداشت کا، حلم کا، بردباری کا جو تعلق ہوتا ہے وہ سینے سے ہوتا ہے، اور اسی طرح سے جرت کا اور استقامت کا جو تعلق ہوتا ہے وہ پیروں سے ہوتا ہے، یعنی قدموں سے ہوتا ہے۔ آپ دیکھو کہ جب اس امت میں حلم اور بردباری کی ضرورت تھی، برداشت کی ضرورت تھی، تب حضرت امام حسن مجتبی نے برداشت کر کے، حلم اور بردباری کا مظاہرہ کر کے، کرسی کو قربان کر کے، کرسی کو خیرات کر کے اس ملت کو بچا لیا۔ یعنی ان کے سینے میں حلم تھا تو ملت کو بچا لیا۔ اسی طرح سے جب کربلا میں استقامت، بہادری اور پیروں کے جمے رہنے کی ضرورت تھی، تو امام حسین نے کربلا سے واپسی نہیں کی، بلکہ کربلا میں ڈٹے رہ کر کے اسلام کو بچایا۔ تو اگر ان چیزوں کو آپ دیکھیں گے تو حدیث بتاتی ہے کہ سینے سے لے کر چہرے تک حضرت امام حسن مجتبی رسول اللہ کی طرح تھے، اور سینے سے لے کر قدموں تک حضرت امام حسین رسول اللہ کی طرح تھے۔ اور مدینے والوں کو رسول پاک کے وصال کے بعد میں جب بھی حضور کی زیارت کرنے کی طلب پیدا ہوتی تو حسن اور حسین کو ایک ساتھ کھڑا کر کے رسول اللہ کو یاد فرما لیا کرتے تھے۔ تو یہ حضرت امام حسن مجتبی، جن کو کہا جاتا ہے شبیہ مصطفیٰ، کہ وہ رسول اللہ کی شبیہ ہیں، رسول اللہ کی ہم شکل ہیں، رسول اللہ کا چہرہ جیسا ویسے ہی حضرت امام حسن مجتبی کا چہرہ ہے۔